کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینے۔ اچھا جناب، آج ماہ رمضان المبارک کے فضائل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو اس کی فضائل کے حوالے سے بھی آپ نے گفتگو سنی، اس میں عبادت کے حوالے سے بھی اس کی اہمیت اور فضیلت، ماہ رمضان کے روزوں کی اہمیت اور فضیلت جو ہے ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب کی خدمت میں جاننا چاہوں گا، کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو یہ مہینہ پائے تو لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم مہینہ ہمیں عطا فرمایا، یہ مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے کہ جس کے لیے ہم نے ماہ رجب سے ہی دعا کا آغاز کیا تھا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو عظیم مہینہ قرار دیا تھا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خیر و برکتیں رکھی ہیں، اور جہاں تک ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت کی بات ہے، ہم حدیث سن چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، ایمان اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا، اور احتساب سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے کہ کیا میں اس کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا روزہ کہ جو انسان کو جھوٹ سے، غیبت سے اور برائیوں سے نہیں روکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی قطعی ضرورت نہیں کہ انسان بھوکا اور پیاسا رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو عورتیں آئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے روزہ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم روزے سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قے کرو، تو جب انہیں قے کی تو ان کی جو منہ سے ان سے گوشت نکلا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن میں تم نے نہیں پڑھا کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا؟ تو جب تم نے روزے کے اندر یہ سارے کام کیے اور روزوں کا تقاضے کا خیال نہیں رکھا تو ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الصوم جنہ، کہ جو روزہ ہے وہ ڈھال کی مانند ہے، اور یہ ڈھال کیسے ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے اور اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ توفیق دیتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے حکم پر اس نے کھانے پینے کو چھوڑا ہوا ہے، اسی طریقے سے وہ دیگر جو برائیاں ہیں ان سے بھی کمحقوہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فضیلت اس حد تک رکھی ہے کہ حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا سے زائد روزے دار کو فضیلت عطا فرماتا ہے، اور جو ماہ رمضان میں نفل کرتا ہے تو اسے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو فرض ادا کرتا ہے اسے 70 فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اسے اس انداز سے بھی پڑھا گیا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ میں اکثر اس سلسلے میں ایک حکایت بیان کرتا ہوں، اس حکایت سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ روزے کی کس قدر فضیلت ہے۔ کہ ہارون رشید کے حوالے سے ملتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ بہت خوش تھا تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے جو مجھ سے مانگنا چاہے وہ مجھ سے مانگے، میں اسے دوں گا۔ کسی نے کوئی سوال کیا، کسی نے کوئی سوال کیا، اپنی کنیز سے اس نے کہا کہ تم کوئی سوال نہیں کر رہی، تم بھی مجھ سے کچھ مانگو، تو اس نے ہارون رشید پہ ہاتھ رکھ دیا۔ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہارون رشید مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ اب اس حکایت کو ایک طرف رکھ دیں، اس حدیث کے الفاظ پر غور کریں الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں روزے سے متعلقہ جو تمام تقاضے ہیں انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ واہ کیا۔ اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ بعض لوگوں کو انہیلر کی ضرورت پڑتی ہے، بعض لوگوں کو انسولین کی ضرورت پڑتی ہے، بہت عام ہو گیا اب مرض شوگر کا جو ہے، اس کے ساتھ ساتھ انجیکشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو شرعاً معذور ہیں روزہ رکھنے سے؟ میں چاہتا ہوں اس حوالے سے، چونکہ پہلی سحری ہے آج، لوگوں کی رہنمائی ہو جائے گی اس حوالے سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کچھ آزار ایسے ہوتے ہیں کہ خود شریعت نے اس ماہ رمضان کی فضیلتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کے باوجود اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ جیسے مثال کے طور پہ حیض و نفاس والی ہماری بہنیں ہیں، یہ شرعی مجبوری ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مریض ہے
اتنا شدید اس کو مرض ہے کہ وہ روزے کو پورا نہیں کر سکتا، یا بعض اوقات جیسے آپ نے انہیلر کا فرمایا کہ بعض دمے کے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ متبادل کوئی ایسا ان کے پاس ذریعہ نہیں ہے، انہیں لازم لکوڈ کوئی یا ایسی پریشرز کے ساتھ چیز اندر پہنچانی ہوتی ہے، تو اس سے روزہ بریک ہو جائے گا، تو ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مرض کب روزہ چھوڑنے کے لیے عذر بنے گا، اس کے لیے 3 دلائل میں سے ایک دلیل ضروری ہے۔ اچھا، وہ یہ کہ کسی ماہر ڈاکٹر نے یہ کہا ہو کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا، آپ روزہ نہ رکھیں، اس کی بنیاد پر روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یا سابقہ زندگی کا تجربہ ہو کہ پہلے پچھلے رمضان میں اسی بیماری میں روزہ رکھا تھا اور ناقابل برداشت ہو گیا تھا، تو وہ اس کے لیے شرعی دلیل ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے موجودہ مشاہدہ، کہ نہ ڈاکٹر نے کہا نہ پہلے تجربہ، لیکن روزہ رکھا اور طبیعت بہت شدید قسم کی بگڑنے لگ گئی، تو روزہ توڑ سکتے ہیں اور اگلے روزے کے لیے یہ عذر بن جائے گا۔ اسی طریقے سے بڑھاپا ہوتا ہے، بعض اوقات بہت ہی زیادہ کوئی بوڑھا شخص ہے کہ جو روزے کی مشقت کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ایسے جو سرحد پہ ہمارے فوجی بھائی ہوتے ہیں، یہ نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، یا حالت جنگ جیسے ہوتی ہے، اس میں اگر ہمارے فوجی بھائی روزہ رکھ لیتے ہیں تو پھر تو لڑ نہیں سکتے وہ، اور اتنی پھر وہ چاقو چوبند بھی نہیں رہ سکتے، تو ان کے لیے بھی شرعی عذر ہے کہ یہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا کمزور آدمی ہے کہ وہ روزہ رکھے گا تو ہلاک ہی ہو جائے گا، جیسے بعض بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، تو اگر اس قدر معاملہ ہے برا تو پھر بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، حاملہ بہنوں کو روزہ رکھنا منع نہیں ہوتا، بعض سمجھتے ہیں کہ پریگننسی میں روزہ معاف ہو جاتا ہے، اس میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ اگر ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ آپ روزہ رکھیں گی تو آپ کی یا بچے کی صحت کو شدید نقصان پہنچے گا، یا سابقہ زندگی کا تجربہ پہلی پریگننسی میں بھی ایسا ہوا تھا، یا موجودہ مشاہدہ کہ روزہ رکھا تو بچے کی ہارٹ بیٹ سلو ہو گئی اور عورت کا خود پورا کرنا محال ہو گیا روزہ، اور آکسیجن بعض وقت کم ہو جاتی ہے، ڈاکٹر چیک کرتے ہیں تو بچے کے لیے پرابلم کریٹ ہوتی ہے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ ایسے ہی اگر بچی کو فیڈ کروا رہی ہیں تو یہ بھی روزہ چھوڑنے کے لیے مطلقاً عذر نہیں ہے، فیڈ کراتے ہوئے کرا سکتی ہیں، حالت روزہ میں رکھیں روزہ۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ اتنی کمزوری ہو جاتی ہے، خود ماں پہلے کمزور ہے پھر فیڈ کروائے تو پھر خود بھی جائے وہ بیچاری، یا اگر نہ کروائے تو بچہ دوسرا دودھ قبول نہیں کر رہا، تو ایسی صورت میں یہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ باقی جو آپ نے انسولین کا بھی ذکر کیا، جی ہاں، باقی جو آپ نے یہ ڈرپ یا انجیکشن یا انسولین کا جو ارشاد فرمایا، مسئلہ یہ ہے کہ روزہ ٹوٹنے کا سبب کیا ہے، اس میں اختلاف ہے، یعنی یہ مختلف ہی مسئلہ ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اور سبب کیا ہے کہ بعضوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں روزہ ٹوٹنے کے سبب کو دیکھا تو 3 اسباب سامنے آئے، ایک جسمانی تعلق قائم کر لینا، ایک کھانا اور ایک پینا، اور کھانا پینا منہ سے جائے گا، یہ دوا ناک میں ڈالی اس طرح اندر چلا جاتا ہے، تو انہوں نے اسی کے ساتھ روزہ ٹوٹنے کو مقید کر دیا۔ انہوں نے کہا اس کے علاوہ اور کوئی چیز سے نہیں ٹوٹے گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ کھانے پینے کا نتیجہ دیکھیں کیا ہے، دوا کھائیں گے تو جسم کی اصلاح ہوگی، اور ویسے غذا کھائیں گے تو جسم کو تقویت ملے گی، لہٰذا انجیکشن یا ڈرپ کے ذریعے اگر آپ دوا اندر پہنچاتے ہیں تو اصلاح بدن کا کام کر رہی ہے، اگر طاقت کا انجیکشن لگاتے ہیں تو تقویت بدن کا سبب، تو مال اور نتیجہ وہی نکل رہا ہے، لہٰذا روزہ ٹوٹنا چاہیے۔ اب اس میں ہو گیا اختلاف۔ اچھا، ہم لوگ ایک درمیانے راستہ اختیار کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ مختلف ہی مسئلہ ہے، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ ان چیزوں کے بغیر روزہ پورا کر ہی نہیں سکتا، تو ہم کہیں گے کہ چونکہ علماء کی تائید آپ کو حاصل ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، اور شریعت کو مطلوب ہے روزہ پورا کرنا، تو آپ ٹیکہ لگوائیں، ڈرپ چڑھوائیں، انسولین کے انجیکشن لیں اور روزہ پورا کریں۔ اور اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کے بغیر بھی روزہ پورا کر سکتا ہے تو انہیں ہم یہ کہیں گے کہ ان علماء کو دیکھیں روزہ ٹوٹنے کا حکم دے رہے ہیں، اس لیے آپ نے اگر طاقت کے انجیکشن لگایا، ویسے ہی 4-5 پراٹھے کھا لیے آپ نے سحری کے اندر، 2 گلاس دودھ، 4 ابلے ہوئے انڈے، اور پھر اس کے بعد چائے کے 4 کپ بھی آپ چڑھا گئے، پھر بھی حسرت سے دیکھتے رہے کہ دسترخوان پہ کچھ رہ گیا، اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ طاقت کے انجیکشن لگوا لوں، تو پھر ہم ان علماء کے قول کو فوقیت دیں گے جو کہتے ہیں کہ اس حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، انہیں پھر منع کیا جائے گا۔ ٹھیک، بہت زبردست انداز میں مفتی صاحب نے یہ بیان فرما دیا، اور یہ چونکہ عمومی مسائل ہیں، یہ بیماریاں آزار جو ہیں سب کے ساتھ ہیں، تو اس حوالے سے تشکیک رہتی ہے، بہت سے شبہات رہتے ہیں، نہ جانے روزہ ہمارا رہ گیا نہیں رہ گیا، ہم سے انجیکشن لگ گیا، یا ہم نے کان میں یا آنکھ میں ڈراپ ڈال دیا، بہرصورت یہ سوالات مزید شامل کریں گے، چونکہ روزہ آج موضوع ہمارا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھتے ہیں، ہمارے تینوں سناخاں جو ہیں حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ یا محمد نور مجسم، یا محمد تسم، یا محمد نور مجسم، یا اجمل کا تیری صورت،
اجمل کا تیری صورت ما احسن کا تیری سیرت صلی اللہ ما احسن کا تیری سیرت ما اکمل کا تیری عظمت ما اکمل کا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک سخن پر قربان صلی اللہ تیری ایک سخن پر قربان یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شیدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی